الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه جل جلاله عم نواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، پچھلے ایک مہینے سے ہم لوگ ایک انتہائی مبارک اور عظیم الشان حدیث پر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں فرمائی تھیں، اور یہ فرمایا تھا کہ ان 5 باتوں پر تم خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دینا. ویسے تو ہمارا پورا دین دعوت ہے. ہر ایمان والا دین کی جو بات سنتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے اور دین کی اس بات کی دعوت دے. لیکن اس حدیث مبارک میں چونکہ خاص طور پر صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، لہذا یہاں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس حدیث مبارک کو سننے اور سمجھنے کے وقت جہاں ہم خود بھی عمل کی نیت کریں، وہیں پر ہم دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی بھی نیت کریں. اور دوسروں تک پہنچانے میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے گھر کے افراد آتے ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، ان کو آپ جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. اس کے بعد پوری انسانیت ہمارے دین کی مخاطب ہے. بہرکیف اس حدیث مبارک میں جو 5 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، ان میں سے 3 باتیں ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں. چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. لوگوں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو، لوگوں کے لیے بھی اسی چیز کو چوز کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اور اپنے لیے منتخب کرتے ہو. اور 5ویں اور آخری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ جو چوتھی بات ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. یہ انتہائی قیمتی نصیحت ہے اور انتہائی جامع نصیحت ہے. اگر ہر ایک اس نصیحت کو اپنی زندگی میں زندہ کر لے تو نہ صرف یہ کہ ہماری اپنی زندگی سنور جائے اور بن جائے، بلکہ پورا معاشرہ سدھر جائے. معاشرے کا سارا بگاڑ، معاشرے کا سارا فساد، معاشرے کا سارا اختلاف ختم ہو جائے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوہرا معیار مت اختیار کرو. کسی بھی چیز کے انتخاب کے لیے
ایک معیار ہونا چاہیے. دوہرا معیار یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. دوہرا معیار کیا ہے؟ اپنے لیے تو ہم کچھ چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں. اپنے لیے چاہت کا معیار الگ بنا رکھا ہے اور دوسروں کے لیے چاہت کا معیار الگ بنا رکھا ہے. جب یہ چیز انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہیں سے سارا بگاڑ اور سارا فساد اور سارا اختلاف شروع ہوتا ہے. اگر ہر ایک یہ طے کر لے کہ جو میں اپنے لیے چاہوں گا وہی میں دوسروں کے لیے چاہوں گا تو ہماری زندگیاں سنور جائیں. ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے خاندان اور ہمارے فیملی کے حالات جو ہے سب بن جائیں اور درست ہو جائیں. آج سارا بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ دنیا جو زندگی گزار رہی ہے وہ دوہرے معیار پر گزار رہی ہے. ہر ایک نے اپنے لیے الگ معیار قائم کر رکھا ہے اور دوسروں کے لیے الگ معیار قائم کر رکھا ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا حق تو 100% ادا ہو، لیکن دوسروں کا حق وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں اس کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے اور جو وہ اپنے لیے سوچتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی چاہے اور دوسروں کے لیے بھی سوچے. اب آج کے دور میں جو حق تلفیاں ہوتی ہیں اور زیادتیاں ہوتی ہیں، ان حق تلفیوں اور زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ آج دنیا والوں نے اختیار کیا ہے اس طریقے سے کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. جتنا اس لائن سے کوششیں ہو رہی ہیں اتنا زیادہ بگاڑ اور فساد اور حق تلفیاں بڑھ رہی ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. قرآن نے کہا کہ دیکھو ایک معیار ہونا چاہیے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اور کہا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. کون؟ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جن کا دوہرا معیار ہے کہ جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور ناپ تول کرتے ہیں تو لینے کے وقت تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں. چند گرام کی کمی بھی آپ کو برداشت نہیں ہے، پورا ہمیں چاہیے. ناپ تول کی ذرا سی بھی کمی لینے کے وقت آپ کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے. لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ لیکن جب ناپ تول کے دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں گھٹاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ جو دوہرا معیار ہے، اپنے لیے تو آپ کی چوائس کیا ہے کہ جب میں کوئی چیز لوں مجھے پوری پوری ملنی چاہیے، اس میں کوئی کمی قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ جو دوہرا معیار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایک معیار ہونا چاہیے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے حق ادا ہوں تو اس سے زیادہ آپ کو یہ چاہیے کہ میں بھی دوسروں کا حق ادا کروں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے میرے سارے حقوق ادا کریں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ بھی دوسروں کے پورے پورے حقوق ادا کریں. یہ جو جملہ ہے بڑا مختصر، بڑا پیارا اور بڑا جامع جملہ ہے. احب للناس ما تحب لنفسک.
لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا گیا. آج سارا خاندانوں کا بگاڑ، گھروں کا بگاڑ، اداروں کا بگاڑ، ملکوں کا بگاڑ سب اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے دوہرا معیار بنا رکھا ہے، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ. اب مثال کے طور پر ساس بہو کے جھگڑے ہیں، مشہور ہے، گھر گھر کی کہانی ہے. کمپنیوں میں ملازمین کے مالکان سے جھگڑے ہیں، اور ملکوں کے اندر عوام کے اپنی حکومتوں کے ساتھ جھگڑے ہیں. تو ہر ایک اگر جہاں اس کی فکر کرتا ہے کہ میرا حق پورا دیا جا رہا ہے یا نہیں، اگر ساتھ ساتھ وہ اس کی بھی فکر کر لے کہ میرے اوپر جو دوسرے کا حق ہے وہ میں پورا ادا کر رہا ہوں یا نہیں. حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دینی چاہیے. اب اس کو لے کر ہر ایک مطالبہ کر رہا ہے، کمپنی کے ملازمین مالکان سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور جس ادارے میں ملازمین کی تنخواہ آگے پیچھے ہو رہی ہے وہ ادارے کے ذمہ داروں سے مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ہر ایک پیش کر رہا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہماری مزدوری نہیں مل رہی ہے، ہماری تنخواہ نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ پسینہ نکل بھی رہا ہے یا نہیں. ہم نے جو 8 گھنٹے کی ملازمت کے ایگریمنٹ پہ سگنیچر کیے ہیں، ہم خود 8 گھنٹہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، دیر سے پہنچ رہے ہیں اور ٹائم پورا ہونے سے پہلے ہم کام چھوڑ کے نکل رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کام کے دوران ہم اپنے ذاتی کاموں میں مشغول ہیں، ہم اپنے ذاتی فون میں لگے ہوئے ہیں، یا کام کو چھوڑ کر جب نگرانی سے بے فکری ہو تو آپس میں بیٹھ کر سب باتیں کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، یا آفس ٹائم کے اندر ہم موبائل کھول کے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. ہم خود کتنا حق ادا کر رہے ہیں، یعنی پسینہ نکلا بھی یا نہیں اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. تو آج کل حقوق نسواں کی تنظیمیں ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے دفاع کے لیے تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر. حقوق مزدوراں جو لیبر طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، ان کے حقوق کے لیے تنظیمیں ہیں. حقوق اطفال، بچوں کے حقوق کے لیے دنیا میں تنظیمیں ہیں، انٹرنیشنل لیول پر، ملکی لیول پر. اسٹوڈنٹ اور طلبہ کے حقوق کے لیے تنظیمیں ہیں. تو یہ ساری جو کوششیں ہیں وہ حقوق لینے کی ہیں. ہم حقوق ادا کتنا کر رہے ہیں اس کی دنیا میں کوئی کوشش نہیں. اسی کا نام ہے دوہرا معیار، کہ ہم دوسروں سے تو یہ چاہتے ہیں وہ ہمارے سارے حقوق ادا کریں. ہم نے ملازمت کے وقت ہمیں جن جن فیسلٹیز کا وعدہ کیا گیا تھا، ہمیں اس کی تو فکر ہے کہ وعدے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں. لیکن یہ کسی کو فکر نہیں ہے کہ اس وعدے میں یہ بھی تو شامل تھا کہ ہم 8 گھنٹہ اس کمپنی میں، اس ادارے میں کام کریں گے. ہم یہ اپنے وعدے کو ہم بھی پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر اپنے حقوق کے ادا کرنے کی فکر کی جائے اور اس کی آواز بلند کی جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر ایک دوسرے کی اصلاح چاہ رہا ہے اور اپنی اصلاح کی کسی کو فکر نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف صالحین ہمیشہ اس فرمان نبوی کو اپنے سامنے رکھتے تھے
دوسرا ہمارا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، کتنا ادا کر رہا ہے کتنا نہیں، یہ تو اس کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ ان کے سامنے یہ تھا کہ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ الہند کا لفظ ان کے لیے چھوٹا ہے، یہ تو شیخ العالم ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ آج کل لاکھوں ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد پوری دنیا کے اندر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے۔ تو جب وہ بوڑھے ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی جو تنخواہ ہے ماہانہ وہ 10 روپے تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 10 روپے کم ہیں، لہذا مجلس شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت کی تنخواہ کو 10 روپے سے بڑھا کر 15 روپے کر دیا جائے۔ جب اس فیصلے کی اطلاع حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، حالانکہ یہ تنخواہیں اتنی کم ہوتی تھیں کہ اس تنخواہ کے اندر مہینہ پورا کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے علماء اکابر، چاہے اکابر دیوبند ہو، اکابر مظاہر علوم ہو، علم کا سمندر ہونے کے باوجود ان میں سے بعض کے متعلق سنا ہے کہ مہینے کے آخر میں گھروں میں فاقے ہوتے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ اگر 10 روپے سے 15 روپے کر دی گئی تو یہ کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے شورا والوں کے نام ایک تحریر لکھی اور یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری تنخواہ بڑھا کر 10 روپے سے 15 روپے کر دی ہے، حالانکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں زیادہ محنت نہیں کر پاتا ہوں اور مدرسے کو میں زیادہ وقت نہیں دے پاتا ہوں، لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ اب بڑھاپے میں چونکہ میں خدمت کا ماحق نہیں کر پا رہا ہوں اپنے بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے، لہٰذا میری تنخواہ کو گھٹا دیا جائے۔ جائے کہ آپ نے میری تنخواہ کو بڑھا دیا، لہذا میری درخواست ہے کہ میری تنخواہ کو بڑھانے کے بجائے میری تنخواہ کو گھٹا دیا جائے۔ یہ وہ سوچ ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے کہ اپنے حقوق کے لیے سوچنے سے زیادہ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لہذا آج ہر جگہ جو دوہرا معیار ہے، اگر یہ ختم ہو کر ایک معیار قائم ہو جائے تو معاشرے کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں۔ اب ساس جو ہے جب بہو کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ یہ سوچے کہ اگر میں اس بہو کی جگہ ہوتی تو میں اپنی ساس سے کیا کیا توقعات وابستہ کرتی، میری کیا کیا خواہشات ہوتی، کہ وہ مجھ سے نرمی سے بات کرے، میرے ہر اچھے کام کی قدر کرے، میرے اوپر سختی نہ کرے، مجھ سے میری آزادی نہ چھینے۔ یہ ساری خواہشات کی جو لمبی چوڑی فہرست ہے، اگر وہ بہو ہوتی تو اپنی ساس سے ان خواہشات کی توقع کرتی۔ لہذا اس کو چاہیے کہ آج جب وہ ساس ہے تو وہ اپنی بہو کی ان خواہشات کو پورا کرے۔ اسی طرح بہو جب ساس کے ساتھ معاملہ کرے تو وہ یہ سوچ لے کہ اگر میں ساس ہوتی تو اپنی بہو سے میں کیا کیا توقعات وابستہ کرتی، کہ بہو میری خدمت کرے، میری عزت کرے، میرا احترام کرے، میری باتوں پر کیا کہتے ہیں عمل کرے، اور میرے گھر کو سنوار کر رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ تو یہ توقعات اگر آپ کی اپنے بہو سے تھی تو لہٰذا آپ اس جگہ اپنے کو سوچ کر
آپ اپنی ساس کی اسی طرح خدمت کریں، سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج بیٹی اگر کہیں جاتی ہے تو اس کے لیے الگ معیار قائم کر رکھا ہے کہ داماد ایسا ہو، گھر ایسا ہو، اور بیٹی کے ساتھ فیسلٹیز ایسی ہو۔ اور کسی دوسرے کی بیٹی بہو بن کے اگر آپ کے گھر میں آ گئی تو اس کا معیار کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ وہی جو آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، یہ جو آپ کی بہو ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ان کی بھی تو یہ خواہش ہوگی۔ اگر آپ اس طرح جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے کرنے لگے تو سارے معاشرے کے جھگڑے، فساد اور بگاڑ ختم ہو جائے۔ تو یہ جملہ تو بڑا مختصر ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لیکن بڑی گہرائی ہے اس جملے کے اندر کہ لوگوں کے لیے بھی وہی معیار اختیار کرو جو تم نے اپنے لیے بنا رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ اس وقت ہوگا جب مخلوق کی محبت آپ کے دل میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری مخلوق سے محبت کرے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ کسی کی فیملی کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کی فیملی کے ساتھ اگر کوئی حسن سلوک کرے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور آپ کی فیملی کے ساتھ کوئی بد سلوکی کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کنبہ ہے پوری مخلوق۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے بندے یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے محبت ہے تو میری مخلوق سے محبت کر کے دکھاؤ۔ جب تک مخلوق کی محبت نہیں ہوگی یہ دوہرا معیار ختم نہیں ہوگا، اور ایک معیار پر آپ نہیں آ سکتے، کیونکہ اگر محبت نہیں ہے تو ایک معیار بنانے کے لیے دل پہ آرے چلیں گے۔ ہم تو الٹا سوچتے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ دوسرے کے پاس کیوں ہے، جو خیر اور جو اچھائی مجھے ملی وہ دوسرے کو کیوں ملے۔ دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ محبت نہیں ہے مخلوق سے، صرف اپنی ذات سے محبت ہے۔ حالانکہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی، اور جس دن محبت ہو جائے گی اسی دن معیار بھی ایک ہو جائے گا اور یہ دوہرا معیار ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ اپنے تعلق والوں سے، ملنے جلنے والوں سے جو کہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور کوئی حسب نسب کا تعلق نہیں ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی کس برادری کا ہے، کوئی کس خاندان کا ہے، کوئی کس نسل کا ہے، مگر صرف اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا بندہ ہے، وہ اس سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ہر تعلق والا یہ سمجھتا تھا کہ ان کی مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ یہ عام ہم نے اپنے اکابر کا دیکھا۔ ہمارے نانا حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے صف اول کے اکابرین میں تھے اور نظام الدین مرکز کے اندر مقیم تھے، ہمارے بچپن میں ان کا انتقال ہوا، ہمارے سامنے ان کا انتقال ہوا، تو مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ جتنے تعزیت کرنے والے دنیا جہان سے آتے تھے ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا تھا کہ مولانا مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ کوئی افریقہ کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی ترکی کا ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، دنیا جہان کے تبلیغ والے سب کا ان سے واسطہ پڑتا تھا، نظام الدین آتے تھے، ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ ہے کہ مجھ سے زیادہ مولانا کسی اور کو نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے بزرگوں کی صفت تھی یہ بھی اتباع سنت میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایمان والے کو، ہر صحابی کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، خیر خواہی کی اور محبت کی انتہا تھی۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جتنی مجھ سے محبت کرتے تھے، جتنا مجھے چاہتے تھے، میرے علاوہ کسی اور کو اتنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ بات ان کے ذہن میں اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس کے خلاف کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، خیر خواہی کا تعلق تھا، اس کے نتیجے میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنی اس بات کو اللہ کے رسول کی زبان سے سننے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا۔ اب مقابلے پہ کس کو لائے؟ تو صدیق اکبر کا مقام تمام صحابہ میں سب سے اونچا ہے۔ تو پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صدیق اکبر سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے۔ ان کو دھچکا لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ ان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جب میں آپ کا تعلق دیکھتا تھا، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا تھا اپنے ساتھ۔ تو پھر دوسرا سوال کیا، کیونکہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ فاروق اعظم ہے، کہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ چاہتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب سے۔ تو اب انہوں نے کہتے ہیں میں نے پھر سوال نہیں کیا، پتہ نہیں میرا نمبر کہاں آئے گا۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت کریں، نفرتوں کو، عداوتوں کو، بغض کو، حسد کو، کینے کو، بدخواہی کو نوچ نوچ کر اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اور یہی ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہے، ہمارے معاشرے کی تمام برائیوں کا حل یہی ہے کہ ہم ہر ایک سے محبت کریں، تو پھر جو پیمانہ ہم اپنے لیے بنائیں گے وہی پیمانہ ہم دوسروں کے لیے بھی بنائیں گے۔ اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں ایک جامع حدیث ہے جس میں پورے معاشرے کا خلاصہ ہے، اور وہ حدیث آپ حضرات جانتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا مسلمان اور پکا مسلمان اور حقیقی مسلمان اور کامل مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے کسی عمل سے کسی کا دل دکھائے۔ اور یہ جب ہوگا جب ہم سب سے محبت کریں گے، اور دوہرے معیار کے بجائے ہمارے یہاں ایک معیار ہوگا، جو اپنے لیے ہم چاہیں گے وہی ہم دوسروں کے لیے چاہیں گے۔ بعض سلف صالحین نے فرمایا کہ اگر اپنے مریدین میں، متعلقین میں، احباب میں کسی کی شکایت آتی ہے کہ اس نے عبادت میں کوتاہی کی، تو اس کا صرف رنج ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکایت آتی ہے کہ اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، معاشرے کی کسی خرابی کی شکایت آتی ہے کہ اولاد پہ ظلم کیا، یا باپ پر ظلم کیا، یا ماں کے اوپر ظلم کیا، یا بیوی پر ظلم کیا، یا کسی تجارت میں، کسی بزنس میں کسی کو دھوکہ دیا، تو فرماتے ہیں کہ صرف رنج نہیں ہوتا بلکہ اس شخص سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ لہذا ہم لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو اپنے لیے سوچیں وہ دوسروں کے لیے سوچیں، اور یہ جب ہوگا جب ہمارا دوہرا معیار نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ اور یہ ایک معیار کب قائم ہوگا؟ جب ہم سب سے محبت کریں گے، لوگوں کی نفرت اور لوگوں کی عداوت اور لوگوں کی دشمنی اور لوگوں کا حسد اور کینہ اور بغض ہم اپنے دلوں سے نکال دیں گے۔ یہ جو حدیث ہے جو پورے معاشرے کا خلاصہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمیشہ ہمارے سلف صالحین
اور ہمارے اہل علم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے، اور ہر کام میں، ہر بات میں اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت کرتے تھے۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے مگر اس میں گہرائی بہت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا بچہ ذکی عثمانی، وہ رہتے تھے۔ حضرت بہت شفقت کرتے تھے، اور یہ بچہ جو تھا یہ ان کی خدمت کرتا تھا حضرت کی، اور خاص طور پہ چونکہ بچہ تھا، کم سن تھا، اس لیے گھر کے جو کام ہوتے تھے وہ عام طور پہ یہی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اور تعلیمی سلسلہ شروع ہوا، تو جب لکھنا پڑھنا سیکھا مفتی شفیع صاحب کے ان صاحبزادے نے، ذکی عثمانی جو مفتی تقی عثمانی کے بڑے بھائی ہیں، تو ان کے والد نے کہا کہ سب سے پہلا خط تم حضرت تھانوی کو لکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب خط آیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا، اور اس میں لکھا کہ بہت خوشی ہوئی کہ تم نے لکھنا سیکھا، اپنی تحریر کو اور اچھا بناؤ، اپنے خط کو اور خوبصورت بناؤ، اور اس نیت سے بناؤ کہ دوسروں کو پڑھنے میں آسانی ہو، دوسروں کو پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے اس میں بھی نیت کیا کرا رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا اگر تحریر خراب ہوگی تو پڑھنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اس نیت سے اپنی تحریر کو اچھا بناؤ تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور تمہارا اس حدیث پر عمل ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پانچویں اور آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہنسیں گے، مسکرائیں گے تو آپ کو دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے ہنسنا ہنسانا ضروری ہے۔ آج کل کی جو میڈیکل تحقیقات ہے، ریسرچ ہے، وہ یہ کہتی ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زیادہ ہنسو گے دل مردہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے دل کی ایک تو جسمانی کنڈیشن ہے اور ایک روحانی کنڈیشن ہے۔ اب جسمانی کنڈیشن کو بچائیں یا روحانی کنڈیشن کو بچائیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اعتدال ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس جو یہ بات کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خاموش رہنا اور سوچتے رہنا، کسی سے ہنسی مذاق نہ کرنا، اس سے دل کی بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ ٹھٹے لگانا اور پورے دن ہنسی مذاق کرنا، مسخرہ پن کرنا، اس کی وہ تعلیم نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انسان جس طرح خاموشی اختیار کرتا ہے، کبھی کبھی اس کو ہنسی مذاق بھی کرنا چاہیے، ہنسنا بھی چاہیے، مسکرانا بھی چاہیے۔ اس سے دل جو ہے اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، دل ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو منع کر رہے ہیں وہ بے اعتدالی کو منع کر رہے ہیں کہ زیادہ مت ہنسو، ہنسنے میں مبالغہ نہ کرو، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابوسن قمطریرہ نہیں تھے، بلکہ آپ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے۔ ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ ٹینشن میں آ گئی کہ میں تو تباہ و برباد ہو گئی، جنت میں نہیں جا پاؤں گی۔ تو آپ نے اس کو ہنسانے کے لیے کہا، اس سے مذاق کیا، پھر فرمایا کہ حالت بڑھاپے میں نہیں جائے گی، جتنی بڑھیاں ہیں جنت میں جانے سے پہلے ان کو جوان کر دیا جائے گا، جوان ہو کر جائے گی۔ ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، سواری نہیں ہے میرے پاس، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تو وہ ٹینشن میں آ گیا کہ میں بچے کا کیا کروں گا، بچہ میرے کس کام کا؟ تو آپ نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بعض مرتبہ اتنا ہنستے تھے کہ آپ کا منہ کھل جاتا تھا اور آپ کی داڑھ مبارک نظر آتی تھی۔
لیکن آج کل جو مجلسوں میں فیشن ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، ان کے ٹھٹے کی آواز دور دور تک سنائی جا رہی ہے، یہ واقعتاً دل کو مردہ کرنے والی چیز ہے۔ جب آپ اتنے ٹھٹے لگائیں گے اور پورے دن مسخرہ پن کریں گے تو اس دل میں اللہ کی خشیت کب آئے گی؟ اس دل میں خوف آخرت کب آئے گا؟ اس دل میں اللہ کا ڈر کب آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، آپ کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر و خشیت ہی نہیں ہے۔ پورے دن آپ مجلسیں لگا کے ٹھٹے بازی کر رہے ہیں۔ جیا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ لہٰذا اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ بالکل آبوسن قمطریرہ بن کے بیٹھ جائیں گے، نہ مسکرانا، نہ ہنسنا، نہ کوئی ہنسی مذاق کرنا، تو پھر وہ ڈاکٹروں کی تحقیق سامنے آئے گی کہ بھائی اس سے دل کی صحت کو نقصان ہے۔ اور اگر آپ اتنا زیادہ ٹھٹے لگائیں گے اور کیا کہتے ہیں جی، تو پھر شریعت کا حکم سامنے آئے گا کہ یہ تمہاری دل کی روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.